गुफ्तगू बहुत दूर न निकले, शॉर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो फलसफे कुर्बानी तक का सफर अभी आपको तय कराना है और खुद भी तय करना है कि कुर्बानी का फलसफा क्या है, कैसे कुर्बानी हुई। और आप लोग सुनते हैं ईमान ताजा होता है। बहुत शॉर्ट में निकलना चाहता हूँ। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये कहा गया कि बच्चे पैदा नहीं होने देंगे, और वो ऐलान हो गया कि सब अलग रहे मर्द औरतों से। भाई जिसकी हुकूमत है उसकी तो चलती ही है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हजरत तारक जो थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ के पेट में आ चुके थे। ये साम बिन नूह की औलाद में से है। हजरत तारक इब्ने नाखूर इनका नाम है। और ये जो लोगों में मशहूर है कि आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप था, ये गलत है। आजर चचा था, बाप नहीं था। इसलिए कि नबी का बाप मुशरिक नहीं होता और ना नबी की मां मुशरिक होती है। मैंने जुमा में भी इस बात को बयान किया। इसलिए मुशरिक नहीं होती चूंकि जुमा के और रात के लोग अलग अलग हैं, इसलिए इशारा देना चाहता हूं, क्योंकि लोग मजमून भी लिखते हैं। अखबारात में मैंने देखा कि मजमून भी लिखा तो लोगों को मुगालता हुआ कि कुरान में आजर के लिए अबा आया है, तो वो अबा से गलती खाकर लोगों ने कहा कि ये बाप था इसलिए अबा आया है। लेकिन आप देखें तो अंग्रेजी का भी ये कायदा है कि फूफा के लिए, मामू के लिए, चचा के लिए, बड़े अब्बा के लिए, सब के लिए एक ही लफ्ज बोला जाता है, अंकल। अंकल बोलते हैं तो उससे चचा भी मुराद लेते हैं, मामू भी मुराद लेते हैं और फूफा भी मुराद लेते हैं, अंकल। ऐसे ही अरबी में जहां अबा आता है तो उससे मुराद चचा भी लेते हैं और अब बाप भी लेते हैं और दादा भी लेते हैं। तब तर्जुमा करने वाले की होशमंदी पे है कि ये कितना पढ़ा लिखा है, कहीं ये जाहिल तो नहीं है। तो इसलिए जब अंग्रेजी को आप मान लेते हैं कि एक अंकल, चचा, मामू और बड़े अब्बा पर भी बोला जा सकता है, फूफा पर भी, तो फिर अबा के लिए झगड़ा क्यों है? ये जो कुरान में अब आया है अबा, इससे मुराद है चचा। नबी का बाप क्यों काफिर नहीं होता, क्यों मुशरिक नहीं होता? नबी की मां क्यों काफिर और मुशरिक नहीं होती? उसकी हिकमत यह है, देखें आप, एक मुकर्रिर है, नातखां नाज़िम है, आलिम है, मुफ्ती शेखुल हदीस है, तकवा परहेजगारी सब उसके अंदर मौजूद है। एक दम सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक बिल्कुल साफ सुथरा है, आपकी जबान में दूध का धुला हुआ है। लेकिन उसका बाप शराबी है, तो जब वो शराब के बारे में तकरीर करेगा तो लोग उसको क्या कहेंगे? ओ चल बड़ा आया, हमें शराब से रोकने वाला, तेरा बाप तो शराबी था। बोलो ये दो जुमले अगर वो बंदा सुनेगा तो उसकी गर्दन नीचे होगी कि नहीं होगी? क्या वो शराब की मुखालफत कर सकेगा? अगर किसी का बाप ताश के पत्ते खेलता है, वो कितना ही पाक दामन और पाक बाज हो, अगर वो ताश के पत्तों पे तकरीर करे और चल ताश के पत्ते खेलने वाले आके बोले चल हमें क्या रोकने आया, तेरा बाप तो ताश के पत्ते खेलता था, बोलो उसकी गर्दन झुकेगी कि नहीं झुकेगी? झुकेगी ना। तो अल्लाह अकबर, अगर किसी आलिम, फकीह, मुफ्ती, मुहद्दिस, शेखुल हदीस का बाप बिगड़ा हुआ हो तो उस उन्वान पे वो तकरीर नहीं कर सकता। अगर करेगा तो बिगड़े हुए लोग आके उसके मुंह लगेंगे और कहेंगे तू हमें रोक रहा है, जा तेरे बाप को रोक, क्योंकि तेरा बाप तो ऐसा है। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो अल्लाह तो नबियों को शिर्क के मुखालिफत में भेजता है, शिर्क को रोकने के लिए भेजता है। अगर नबी के माँ बाप मुशरिक हो जाए तो जब वो शिर्क के खिलाफ तकरीर करेगा तो लोग नबी को ताना देंगे, ओ हमें शिर्क के खिलाफ तकरीर करने वाले, तेरा बाप तो खुद मुशरिक था, तो नबी की गर्दन झुक जाएगी। अल्लाह नबियों को सलील करने के लिए नहीं भेजता, उनके दर्द बुलंद करने के लिए भेजता है। इसलिए अल्लाह अपने अंबिया को मुशरिकीन नहीं बल्कि मोमिन बाप की गोद में पैदा फरमाता और ऐसे माँ बाप देता है कि जैसे नबी जैसा उस दौर में कोई नहीं होता, तो नबी के माँ बाप जैसे भी उस दौर में कोई माँ बाप नहीं होते। दूर क्यों जाते हो?
پھر آ جائیں اپنے عنوان کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف۔ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کی امی جیسی کسی کی امی نہیں، ہمارے نبی کے ابو جیسے کسی کے ابو نہیں۔ ہمارے نبی کے ابو کیسے تھے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو مکے کی عورتیں صرف جھانک جھانک کر عبداللہ کی زیارت کے لیے نکلتی تھی۔ کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ۔ اور نبی کی امی گھر سے نکلتی تھی تو بکریاں ان کو سجدے کرتی تھی۔ تو نبی کی ماں ایسی ہوتی ہے اور نبی کا باپ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کے ماں باپ کو بنائے ایسے۔ اور نبی کی امی حضرت آمنہ کی امی تو ایسی تھی کہ آپ کے جسم میں حضور کی آمد ہوئی تو آپ کا جسم مہکتا تھا۔ مکے کی عورتیں چپکے آ کے گھر میں پوچھتی تھی، بی بی آمنہ تیرے گھر میں تو اتنے فاقے ہوتے ہیں، تیرا شوہر بھی انتقال کر گئے، یہ تو خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ تو آمنہ مسکرا کے کہتی تھی، میرا کچھ نہیں ہے، جو میرے شکم میں ہے یہ خوشبو اسی کی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شان ہوتی ہے، نبی کی ماں کی شان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو ایک مکے کی کاہنہ عورت نے کہا تھا، عبداللہ تیرے باپ نے تجھے 100 اونٹ ذبح کر کے بچایا ہے، میں وہ 100 اونٹ تجھے دیتی ہوں، ایک بار تو میرے ساتھ زنا کر لے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ استغفر اللہ، میں زنا کروں گا، زنا برا فعل ہے۔ آپ توجہ کریں، زنا زیادہ برا ہے یا شرک زیادہ برا ہے؟ بولیں شرک کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر چاہے تو زنا کرنے والے کو معاف کر دے، لیکن اس کا اعلان ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کر۔ زانی جنت میں جا سکتا ہے لیکن مشرک جنت میں؟ تو جب نبی کے باپ زنا نہیں کر سکتے تو نبی کا باپ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو نبی کو مشرک کا باپ، نبی کو مشرک کی اولاد کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے کہیں کسی غلط روابط کی بنیاد پر آپ کا وجود ہے، کیونکہ آپ نبی کے والد پر ایسی بات کرتے ہیں، آزر کو زبردستی جوڑتے ہیں، ابراہیم کے باپ ابراہیم۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک ہے، تارک ابن ناخور ہے۔ اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، حضرت ابراہیم کے امی ابا نے، کہ یہ نمرود کو پتا چلے گا وہ تو ہمارے بچے کو مار ڈالے گا۔ تو ان کی امی نے کہا کچھ نہ سوچیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ، نبی کی ماں ہے، دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے۔ کہا ہم جنگل جائیں گے اور میں بچے کو وہیں جنم دوں گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار کے اندر ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت یعنی حسن حضور علیہ السلام کے حسن سے کچھ ملتا جلتا۔ اللہ نے مکمل طور پر تو کسی کو ان جیسا نہیں بنایا، کچھ شباہت تھی، کچھ حسن میں ملاوٹ تھی۔ حضور کے حسن کی خیرات، بڑے حسین و جمیل تھے۔ ماں رونے لگی، دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی اور پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا اور کہا اللہ تو نگہبان ہے اور میں تو چلی، تو میرے بچے کی حفاظت کرنے والا تو ہے، میں تو چلی۔ دیکھو جب اپنے گھر سے نکلا کرو، اپنے گھر سے نکلا کرو تو اپنے گھر والوں کو فی امان اللہ کہہ کے نکلا کرو، اور جب آپ کے بچے گھر سے نکلا کریں تو ان کو بھی فی امان اللہ کہو، یعنی اللہ کی امان میں، اللہ کی نگہبانی میں، اللہ حفاظت کرے، انشاءاللہ بچے صحیح سلامت گھر واپس آئیں۔ جس کو بھی آپ فی امان اللہ کہے وہ صحیح سلامت گھر واپس آئے گا۔ یہاں ایک بات یاد آتی ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص سفر پہ جانے لگا تو جاتے ہوئے اس کی بیوی حمل سے تھی، مراد سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ اس نے کہا اللہ میرا بچہ تیرے سپرد ہے، تو نگہبان اس کا، تو حفاظت کرنے والا۔ یہ بول کے چلا گیا اور واپس آیا تو لوگوں نے اطلاع دی تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا چلو بیوی کا انتقال ہو گیا، قبر پر تو جاؤں۔ جب ایک قبر پہ پہنچا تو دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک بچہ کھیل رہا ہے، قبر پہ بچہ کھیل رہا ہے۔ حیرت ہوئی، جنگل، درندے، قبرستان۔ آج قبرستان جو بستیوں میں ہوتا ہے اور بلکہ دیہاتوں کے قبرستان، آپ اگر یوپی وغیرہ میں جائیں گے، یوپی بہار میں، دوسرے شہروں میں جنگلوں میں ہوتا ہے قبرستان، اور یوپی بہار تو بہت دور ہے، آپ کے خاندیش کے اور آس پاس کے دیہاتوں میں جائیں، جنگلوں میں قبرستان ہوتا ہے، دیواریں بھی نہیں ہوتی۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں یہ حال ہے قبرستانوں کا۔ تو بتائیے آپ
اس دور میں ہزاروں سال پہلے کیا حال ہوگا. بلکہ اب تو شہروں میں بھی قبرستانوں میں کتے جو ہے وہ ہوتے ہیں، لاشیں وہ کھود کھود کے کھاتے ہیں. اللہ رحم و کرم فرمائے. لوگ توجہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. احترام چلا گیا ہے. تو دیکھو کہ قبر پہ جو ہے وہ بچہ کھیل رہا ہے. سوچا کس کا بچہ ہے؟ اور میری بیوی کی قبر پہ غیب سے آواز آئی یہ بچہ تیرا ہے. عرض کی مولا بیوی مر گئی، بچہ؟ ارشاد ہوا بچہ تو نے ہماری امان میں دیا تھا، ہماری نگہبانی میں دیا تھا، سو ہم نے اس کی حفاظت کی. اگر بیوی کو دے دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے، بیوی کو دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے. اس لیے اللہ پر توکل ہونا چاہیے. ماں نے کہا اللہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، تو نگہبان ہے تیرے سپرد. دونوں نکل آ گئے، کیونکہ اگر یہاں نمرود کے آدمی ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے. اور پھر کیا ہوا، یہ واپس لوٹے اور چند دنوں کے بعد، چند دنوں تک تو ماحول ہی نہیں رہا آنے جانے کا. چھپتے چھپاتے جب واپس آئے تو کیا دیکھا، اب تو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں بچے کا کیا ہوا ہوگا. تو جنگل کے جو درندے تھے وہ آس پاس ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ میں انگوٹھا ڈال کر کے چوس رہے تھے. جب انگوٹھا نکالا گیا تو ماں نے کیا دیکھا، اسی انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے. جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا ہے، اس کے صدقے میں اس کے دادا کے انگوٹھے سے اللہ نے دودھ جاری فرما دیا. یہ نبی کی شان ہوتی ہے. اس شان سے تو 8-10 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے، اسی جنگل میں. دیکھو اللہ کا امتحان، پیدا ہوتے امتحان شروع ہو گیا، بلکہ پیدائش سے پہلے امتحان شروع ہو گیا. 8-10 سال تک جنگل میں رہے، جنگل سے نہیں نکلے. نکل بھی کہہ سکتے تھے کہ نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ پابندی کے دنوں کا بچہ ہے تو قتل کر دے گا نمرود. 8-10 سال وہیں رہے. بعض لوگ کہتے ہیں 13 سال تک وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں نوجوان ہونے تک وہیں رہے. جب جوان ہو گئے تو آپ نے اپنی امی سے کہا امی اب چھپ چھپ کے ملنا کیسا، مجھے گھر لے چلو. کہا بیٹے وہ تجھے قتل کر دیں. کہا نہیں مجھے گھر لے چلو. جب آپ کو گھر لایا گیا تو قوم نے دیکھا اتنا خوبصورت جوان، ابتدائی جوانی تھی، اتنا خوبصورت